کائناتیز لوگ اکثر ویڈیوز بناتے ہیں ایکسائٹنگ چیزوں کے اوپر تاکہ اور ویورز آئیں، مگر سائنس دراصل اس طرح سے کام نہیں کرتی. تو میں نے کہا کہ ایک ذرا کچھ مہینوں پرانی ایک سٹوری تو ذرا اس کا فالو اپ کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینوں پہلے ایک خبر آئی تھی جو بہت بڑی تھی کہ وینس جو پلانٹ ہے شاید وہاں پر زندگی کے نشان ملے ہوں. وہ انڈائریکٹ تھے. یہ ایک پیپر پبلش ہوا تھا سپٹمبر میں. ایک جرنل ہے نیچر اسٹرانومی اور ایسٹرو بایولوجی، بلکہ دو جرنلز میں. اور اس میں جو کلیم تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پر ایک فاسفین جو مالیکیول ہے وہ ایٹماسفیئر میں وہاں پر ملا ہے. بلکہ میں نے بھی اس کے ایک کائناتی سموسہ بنایا تھا اور ایک کائناتی چائے کی قسط. اب جو اوریجنل کلیم تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو فاسفین ہے جو اکثر نان لیونگ چیزیں بھی بنا سکتی ہیں، لیکن زمین کے اوپر سٹیبل فاسفین جو ہے وہ جو اینیروبک بیکٹیریا ہوتے ہیں، مائکروبس جو ہمارے انٹسٹینز میں رہتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ فاسفین بنتی ہے، ایک بائی پروڈکٹ ہے. اب اگر فاسفین ایٹماسفیئر میں ہے وینس کے، اور یہ بات ہو رہی تھی تقریباً 70 کلومیٹرز اوپر اس کی سرفیس پہ. وینس جو ہے اس کی سرفیس بہت گرم ہے، تو اگر کوئی زندگی ہو سکتی ہے، خیال یہ تھا کہ وہ ایک اس کے جو ایٹماسفیئر میں، خاص طور سے اگر آپ 60-70 کلومیٹر اس کے اوپر جائیں، وہاں پر شاید زندگی ہو. اب یہ فاسفین کی ڈیٹیکشن یہ تھی تقریباً اس وقت جو ان کا خیال تھا 20 پارٹ پر بلین، 20 پارٹس پر بلین. تو ویسے تو ریلیٹیولی بہت کم کوانٹٹی ہے، لیکن یہ خیال یہ تھا کہ ریلیٹیو حساب سے یہ ایکچولی کافی امپورٹنٹ ہے. نارملی فاسفین جو ہے وہ والکینک ایکٹیویٹی سے بھی بن سکتی ہے، لیکن خیال یہ تھا کہ اتنی زیادہ کوانٹٹی 20 پارٹس پر بلین اس کو مینٹین کرنے کے لیے ایک آپ کو لائف سائیکل چاہیے، اور وہ لائف سائیکل مائکروب سے آ سکتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں یہ ڈائریکٹ زندگی کی ڈیٹیکشن نہیں تھی، بلکہ یہ انڈائریکٹ ڈیٹیکشن تھی کہ اگر وہ زندگی جو ہے، وہ مائکروبس جو ہیں، اگر وہ فاسفین بناتے ہیں تو فاسفین کو سورج کی روشنی جو ہے وہ اس کے مالیکیول کو بریک اپ کر دے گی، لیکن اگر وہاں پہ مائکروبس ہیں وہ اس کو دوبارہ سے ریپلینش کریں گے، اور اس وجہ سے وہاں پر یہ فاسفین اتنی زیادہ مقدار میں موجود ہے. تو سائنس کے حساب سے یہ ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ تھی. مختلف اخباروں کی ہیڈ لائنز تھیں، ہم نے بھی ویڈیوز بنائے. لیکن سائنس جس طرح سے کام کرتی ہے اس کے بعد ساری جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ کہتے ہیں ایک منٹ، کیا یہ واقعی بات صحیح ہے یا نہیں. خاص طور سے وہ جو پرانی بات آتی ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری کلیمز ریکوائر ایکسٹرا آرڈینری ایویڈنس. مطلب یہ کہ جتنا بڑا آپ کا کلیم ہے، اور یہ بہت بڑا کلیم ہے کہ شاید وینس پر مائکروبز ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور آپ کو ایویڈنس چاہیے. تو امیڈیٹلی اور لوگوں نے وینس کے اوپر دیکھنے کی کوشش کی، اس ریزلٹ کو دوبارہ سے ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ کیا یہ صحیح بات ہے یا نہیں. یہ ہے سائنس اس طرح سے کام کرتی ہے. ابھی کچھ 2 ہفتے پہلے ابھی کچھ اور سٹڈیز آئی ہیں جنہوں نے اس چیز کو دوبارہ سے ٹیسٹ کیا. تو ایک سٹڈی نے ہوائی کی ایک ٹیلیسکوپ یوز کی وینس کے سلسلے میں، اور انہوں نے اس فاسفین کو سٹڈی کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو فاسفین کا لیول ہے اس کی جو اپر لمٹ ہے وہ 5 پارٹس پر بلین ہے. جو اوریجنل کلیم تھا وہ 20 پارٹ پر بلین تھا. اس کا مطلب یہ اس سے کافی کم، اور یہ اپر لمٹ ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ایکچوئل فاسفین کا لیول اس سے کم ہے. یہ اسٹڈی پبلش ہوئی، ایک جرنل ہے اسٹرانومی اینڈ ایسٹرو فزکس کے نام سے. پھر ایک اور اسٹڈی جو اس وقت سبمٹ ہوئی ہے، یہ ایک کرٹیک ہے اوریجنل کلیمز کی. انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو کلیم تھا یہ فاسفین کا 20 پارٹ پر بلین،
ان کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ جو آتھرز ہیں انہوں نے تھوڑی سی غلطی کی اور سلفر ڈائی آکسائڈ کی بھی انہوں نے شامل کر دیا. اب دراصل مسئلہ یہ ہوتا ہے سلفر ڈائی آکسائڈ کی جو ایبزارپشن لائن ہے، اس کی ٹیکنیکلٹی آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، وہ کافی قریب ہے فاسفین سے. اور انہوں نے کہا کہ شاید ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جو آتھرز ہیں انہوں نے اس کو سیپریٹ آؤٹ کلینلی نہیں کیا، اس وجہ سے ان کے لحاظ سے یہ فاسفین کا رزلٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک اینڈ فورتھ چلتی ہے کہ پہلے کلیم آیا اور پھر دوسروں نے کہا نہیں میرا خیال ہے آپ نے یہاں پر کچھ تھوڑی سی غلطی کی ہے. اور پھر یہ جو اوریجنل اسٹڈی میں جو ٹیلیسکوپ یوز کی تھی اتاکاما لارج ملی میٹر ارے یا آلما، جو ایک چلی میں ٹیلیسکوپ ہے، ریڈیو ٹیلیسکوپ، پتہ یہ چلا کہ اس میں تھوڑی سی ایک کیلیبریشن کی مسٹیک تھی. تو جب آتھرز نے اپنے ڈیٹا کو دوبارہ سے کیلیبریٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ جو فاسفین کا لیول ہے وہ 20 پارٹس پر بلین نہیں بلکہ 1 پارٹ پر بلین ہے. اب یہ جو نیا رزلٹ ہے یہ ابھی بھی انٹرسٹنگ ہے، لیکن وہ جو اوریجنل چیز تھی کہ کسی طرح سے ادر لائف کے علاوہ دوسرے پروسیسز سے 20 پارٹس پر بلین کو ایکسپلین کرنا ذرا مشکل تھا، لیکن 1 پارٹ پر بلین اب آپ اور دوسرے جو آپشنز ہیں وہ آپ کے آ جاتے ہیں جس میں زندگی کی شاید ضرورت نہ پڑے. اب میرا اس چیز کے بارے میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بات ہوتی ہے کہ کیا وینس پر زندگی مل گئی تو بہت ساری ہیڈ لائنز بنی، بہت سارے ویڈیوز بھی بنے، لیکن جب یہ پتا چلا کہ شاید وہ زندگی وہاں پر نہیں ہے تو پھر نہ تو نیوز پیپر سے بہت ساری ہیڈ لائنز آتی ہیں اور نہ بہت سارے ویڈیوز بنتے ہیں. لیکن یہ ایک سائنس کا پروسیس ہے اور اس وجہ سے سائنس جو ہے وہ کامیاب رہتی ہے. اب میں ایک چیز کو میں کلیریفائی کر دوں، جب کوئی کلیم کرتا ہے کہ شاید ہمیں زندگی مل گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں جب اس کو ہم ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ کہیں اور زندگی ملے، بلکہ کوائٹ دی اپوزٹ. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کلیم ہے کہ کیا کہیں اور زندگی ہے یا نہیں، وہ اتنا زبردست کلیم ہے کہ ہم جو ہیں اسٹرانومرز، سائنسدان، وی وانٹ ٹو بی شیور کہ یہ کلیم صحیح ہے. اس وجہ سے اس کو ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. کہتے ہیں 1 منٹ یہ فاسفین یہ اتنے لیول کی ہے یا نہیں، یا واقعی فاسفین جو ہے وہ ہمیں زندگی کے بارے میں بتا رہی ہے یا نہیں. ایک لحاظ سے یہ آپ کو پرسپیکٹو دیتی ہے کہ جب لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یار ہم نے وہ یو ایف او دیکھا تھا، ایک کوئی چیز دیکھی جس کا میں سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک فلائنگ ساسر ہے، کسی اور پلانٹ سے، کوئی اور سویلائزیشن سے کوئی اسپیس کرافٹ آیا ہے. تو اس وجہ سے زیادہ تر سائنسدان جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی زیادہ ایویڈنس نہیں، آپ کو اس کے لیے اور چیزیں دریافت کرنی ضروری ہے اس سے پہلے کہ آپ کلیم کریں. یا یار وہ جو ہسٹری چینل کا ہے اینشنٹ ایلینز یا اس قسم کے جو کلیمز ہیں وہ کیوں اسٹرانگ نہیں، یا کیوں وہ سائنس نہیں مانتی، اس کی وجوہات یہ ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہے وینس کے سلسلے میں کہ کس طرح سے ریگرس اسٹڈی ہوتی ہے. اب میں آپ کو 2 کوئک ایگزامپلس دوں گا اس سے پہلے کہ میں یہ ویڈیو ختم کروں. ایک تھی کہ کچھ سال پہلے آئی تھنک 2011 یا 12 کی بات ہے، ایک خبر کافی آئی تھی کہ نیوٹرینوز جو ہیں یہ ایک سب اٹامک پارٹیکلز ہیں کہ شاید وہ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے ٹریول کرتے ہیں، اور وہ بھی بہت بڑی خبر تھی. لیکن امیڈیٹلی اور سائنسدان جو ہیں وہ اس کے اوپر لگ گئے کہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے سلسلے میں، اس رزلٹ کو ریپلیکیٹ کرنے کے سلسلے میں کہ کیا یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں. اور پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد پتا چلا کہ نہیں، ایکچولی وہ جو اوریجنل اسٹڈی تھی اس میں ایک ٹائمنگ ایرر تھی جس کی وجہ سے یہ لگا کہ نیوٹرینوز جو ہیں وہ روشنی کی رفتار سے زیادہ ٹریول کر رہے ہیں. تو وہ بیٹھ گئی اور وہ خبر ختم ہو گئی. لیکن ایک انٹرسٹنگ رزلٹ تھا، یہ 1995 یا 96 کی بات ہے. ایک میٹیورائٹ جس کا نام ہے ALH 84001، اس کے سلسلے میں پھر کبھی ویڈیو بناؤں گا.
یہ میٹیورائٹ جو ہے وہ مارس کا پیس ہے جو انٹارکٹیکا میں ملا تھا 1984 میں. یہ جو اس کا نام ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے, 84 اس کے نام میں شامل ہے. اور ایک پریس کانفرنس ہوئی جو ناسا نے, میں اس وقت گریجویٹ اسکول میں تھا, مجھے یاد ہے کہ جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی ہم سب لوگوں کو پتا تھا کہ ایک بہت بڑی ایک ڈسکوری کی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے. اور ہم سب لوگ, سارے گریجویٹ اسٹوڈنٹ, سارے پروفیسر, ہم سب لوگ جو ہیں وہ اس وقت کانفرنس روم میں جمع ہوئے وہاں پہ ٹی وی کے اوپر دیکھنے کے لیے. اور کلیم یہ تھا کہ اس میٹیورائٹ میں, چھوٹا سا پتھر تھا اتنا بڑا, اس کے اندر شاید ایویڈنس ہے فاسلز کا, چھوٹے سے مائکروبیل فاسلز کا, جو شاید مریخ کے یا مارس کے ہیں. اب اس میں ملٹیپل انہوں نے ایکسپلینیشن دی تھی کہ کیوں یہ کلیم کر رہے ہیں, مگر یہ بہت بڑا کلیم تھا. تو یہ جو ALH84001 ہے میٹیورائٹ, اس کے اوپر پھر کافی حد تک, کافی عرصے تک سٹڈی چلتی رہی, اور آج تک یہ بات ابھی بھی ثابت نہیں ہوئی کہ کیا وہ جو فاسلز ہیں, یہ جو پیس تھا میٹیورائٹ کا وہ تقریباً 1 ارب سال پرانا تھا. تو سوال یہ تھا کہ یہ جو فاسلز ہیں وہ کیا بائیولوجی کے ہیں, مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا مٹیریل ہے جو زندگی کا بچا ہوا ہے مائکروبس کا, یا ہم کیمسٹری دیکھ رہے ہیں اور وہ بائیولوجی نہیں. تو ALH84001 جو ہے وہ ایک ایسی مثال ہے جو کہ بہت بڑا کلیم تھا. سائنسدانوں نے اس کے بعد اس کو اور سٹڈی کیا, اور اس وقت وہ ایک لحاظ سے انکنکلوسیو ہے. تو آج اگر جس طرح میں اسٹرانومر ہوں, آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا ہمارے پاس کوئی کسی اور سیارے کے اوپر زندگی کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے, میں کہوں گا کہ نہیں, ابھی تک ہمارے پاس موجود نہیں. یہ ایک الگ سوال ہے کہ کیا کہیں اور زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں, ایبسلیوٹلی, لیکن کیا ہمارے پاس اس کا ثبوت آج موجود ہے یا نہیں, میں کہوں گا نہیں. اور اگر آپ یہ کہیں ایک منٹ, وہ ALH84001 جو مارس کا میٹیورائٹ تھا اس کا کیا خیال ہے, میں یہ کہوں گا وہ بہت انٹرسٹنگ وہ ریزلٹس تھے, لیکن وہ کنکلوسیو نہیں تھے, کیونکہ یہ جو کلیم ہے زندگی کا وہ اتنا بڑا کلیم ہے کہ ہم اس لحاظ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی وہ زندگی کی مثال ہے. تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو ختم کروں, میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پروسیس ہے سائنس کا, اس میں آپ یہ نہیں کہتے یار یہ میری ڈسکوری تھی, میں نے ڈسکور کیا فاسفین, آپ ایسی آپ جو ہیں اس کے اوپر جو ہے اعتراض کر رہے ہیں, یہ کیا بات ہوئی, یہ تو میری تھیوری تھی, میری آبزرویشنز تھیں. سائنس اس طرح سے کام نہیں کرتی. سائنس میتھوڈکلی چلتی ہے کہ ہم پتہ کریں کہ ایکچوئل میں کیا چیز صحیح ہے یا نہیں. اگر میرا کوئی پیپر پبلش ہوتا ہے تو اس کے بعد 10 لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر اعتراض کریں گے, یہ پارٹ آف دا پروسیس ہے. اگر آپ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہو, پی ایچ ڈی تھیسس ہوتی ہے, آپ پریزنٹ کرتے ہیں, فوراً سے 10 ہاتھ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ایک منٹ, آپ نے اس رزلٹ میں آپ نے یہ چیز دیکھی یا وہ چیز دیکھی. تو یہ ایک پروسیس ہے سائنس کا, اور اس وجہ سے جو کامیاب آئیڈیاز ہیں سائنس کے, آپ کو پھر اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ کیوں وہ آئیڈیاز صحیح ہیں. اور جاننے سے پہلے ایک آپ اور ویڈیو دیکھیں, مارس کے اوپر ایک اور مسٹری ہے, وہاں پر میتھین گیس کی. تو یہ میں نے پہلے ایک کائناتی سموسا بنایا تھا, آپ اس کو چیک کریں. یہ ایک اور مسٹری ہے جو ابھی تک سالو نہیں ہوئی. کیا یہ میتھین اور تھوڑے سے آکسیجن لیولز بھی ہیں, کیا یہ زندگی کی وجہ سے ہیں, پتہ نہیں, لیکن اس کے اوپر مزید سٹڈیز جو ہیں وہ چل رہی ہیں.